الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر حاضر ہیں ہم اپنے پروگرام کے لیے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، اور اس پروگرام کا نام ہے بقرہ عید کی بقرہ عید کی جی ہاں، بقرہ عید کی رونقیں تو لگی ہوئی ہیں، آپ سب دیکھ رہے ہوں گے اپنے گھروں کے باہر، اپنے محلوں میں کہ ماشاءاللہ کیا رونقیں ہیں، کیا کیا جلوے جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، بڑے جانوروں کے، چھوٹے جانوروں کے، اور یہ رونقیں ہیں کیونکہ سب جو ہے قربانی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ جو لوگ اس سال حج بیت اللہ کی سعادت حاصل نہیں کر پا رہے، وہ جو ہے وہ قربانی کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پچھلی ایپیسوڈ کی طرح آج کی ایپیسوڈ کا بھی آغاز جو ہے وہ ہم ایک خاص دینی معلومات کے ساتھ کریں گے۔ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ بھی قربانی کی تیاریوں میں مصروف ہے، کچھ نے جو ہے وہ جانور خرید لیا ہوگا، کچھ جانور خرید رہے ہوں گے، کچھ ابھی سوچ رہے ہیں کہ بھئی ابھی مویشی منڈی جائیں گے انشاءاللہ، وہاں سے جانور لے کر آئیں گے، یا پھر کافی سارے افراد نے جو ہے وہ حصے بھی ڈال دیے ہوں گے یا ڈالنے کی پلاننگ میں ہوں گے، یا سب کی جو اپنی پلاننگ چل رہی ہوگی، کچھ نہ کچھ تو قربانی کی تیاریاں ہو ہی رہی ہوں گی، اور یہ سبھی بقرہ عید کی رونقیں ہیں۔ اور بچوں کو خاص طور پہ جو ہے ان رونقوں میں بہت زیادہ انجوائمنٹ حاصل ہو رہی ہوتی ہے، بہت زیادہ یہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں یہ والا سیزن، اور انہی کی انجوائمنٹ کو مزید بڑھانے کے لیے، مزید اجاگر کرنے کے لیے کڈس منی چینل جو ہے بہت ہی پیارا پروگرام لے کر آیا ہے، اور اس کا نام ہے بقرہ عید کی جی ہاں بچوں، پچھلی ایپیسوڈ کی طرح اس بقرہ عید کی رونقیں جو پروگرام ہے اس کا آغاز بھی ہم ایک خاص دینی معلومات کے ساتھ کریں گے، اور آج کا جو دینی میسج ہے وہ ہے قربانی کی فضیلت۔ لیکن قربانی کی فضیلت سے پہلے ہم سب کو پتہ ہے کہ درود پاک پڑھنے کی بھی بہت سارے فضائل و برکات ہیں، تو آئیں پہلے فضیل بھائی کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے جو ہے ایک درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے کہ صرف 50 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور کتنا بڑا مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن، جس دن سب انہی کی طرف جا رہے ہوں گے، انہی کی شفاعت چاہ رہے ہوں گے، اور وہ خود فرما رہے ہیں کہ میں اس سے مصافحہ کروں گا، ہاتھ ملاؤں گا۔ تو پیارے بچوں، جب ہاتھ ملنے کی سعادت ملے گی تو انشاءاللہ اور برکتیں بھی نصیب ہو جائیں گی، ان کی شفاعت بھی انشاءاللہ نصیب ہو جائیں گی۔ تو درود شریف پڑھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں آئیں اب ایک قربانی کی بہت ہی پیاری سی فضیلت بھی سن لیتے ہیں۔ لیکن پیارے بچوں، قربانی کرنا سنت بھی ہے، سنت ابراہیمی بھی ہے، اور جو اچھی نیت کے ساتھ اللہ پاک کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں انہیں ثواب بھی ملتا ہے اور اس کی برکتیں بھی ملتی ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں سوچیں کہ ہم تو اپنے سر کے جو بال ہے وہ بھی نہیں گن سکتے۔ سر کے بال کوئی گن کے بتا سکتا ہے میرے سر کے بال اتنے ہیں، یہ نمبر ہے میرے سر کے بالوں کا؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو آپ سوچیں کہ جانور کے تو پورے جسم میں کتنے بال ہوتے ہیں، اب وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں گننا شروع کروں تو پتہ نہیں کب ختم ہو وہ گنتی۔ تو سوچیں بچوں، اللہ پاک کتنا ثواب، کتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے صرف ایک قربانی پر۔ واقعی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قربانی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے اللہ پاک کی طرف سے یہ نیکیوں کا خاص انمول خزانہ ہے۔ پیارے بچوں، ایسی خوبصورت باتیں جاننے کے لیے پوری توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کون سے پروگرام میں؟ بقرہ عید کی جی ہاں، اس پروگرام میں آپ کو، ہم سب کو پتہ ہے کہ بہت ہی پیاری پیاری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، زبردست ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ فضیل بھائی بہت ہی پیارے پیارے معلوماتی سیگمنٹس
تھوڑی دلچسپ انداز میں جو ہے وہ بچوں کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اس کے ذریعے جو ہے وہ قربانی کے حوالے سے اور بھی دیگر دینی معلومات جو ہے وہ بچوں تک کنوے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ منڈی بھی لے کے جاتے ہیں کبھی ہاں کبھی؟ کبھی کبھی ہم منڈی کی سیر بھی کروا دیتے ہیں. بچوں کو منڈی جانے کا شوق ہوتا ہے لیکن آپ اچھے ہوتے ہیں روز تو منڈی نہیں جا سکتے نا. صحیح بات ہے, لیکن ہمارے پروگرام کے ذریعے کئی بار ان کو منڈی کی سیر کروا دی جاتی ہے. تو ایسے ہی آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے, انشاءاللہ بہت ساری معلومات کا خزانہ ملے گا ایک بہت ہی پیارے انداز میں. تو آئیں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے. بقرعید ہے بقرعید ہے بقرعید کی رونقیں بقرعید کی رونقیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے تلاوت قرآن پاک کی. اللہ پاک آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اب وقت ہوا جاتا ہے کہ پروگرام میں ایک دلچسپ اور انفارمیٹیو سیگمنٹ کو اپنے پروگرام کا حصہ بنانے کا, جس میں ہم سنتے ہیں قربانی کے راز. تو آئیں بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے قربانی کے راز. بقرعید ہے بقرعید ہے بقرعید کی رونقیں بقرعید کی رونقیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اس سیگمنٹ کے اندر ہم بہت ہی خاص گفتگو سنتے ہیں, اور وہ ہے قربانی کے راز. جی ہاں, قربانی کے بھی راز ہوتے ہیں جس میں ہم کئی باتیں سیکھتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرامز کے اندر یہ سیکھا تھا کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے, اور قربانی کے ساتھ ہمیں کیا کیا کام کرنے چاہیے. اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے نا بچوں, وہ ایک خاص ہے. وہ یہ ہے کہ جہاں ہم مہنگا جانور خریدتے ہیں, ہم ان کا خیال رکھتے ہیں, اور اللہ کی راہ میں اس کو قربان کرنے کے لیے ہم لاتے ہیں, اور جانور دیکھنے کے لیے جاتے بھی ہیں. تو قربانی سے جو ہمیں مین درس ملتا ہے نا, لیسن ملتا ہے, وہ یہ ملتا ہے کہ ہمیں اللہ پاک کا حقیقی بندہ بننا چاہیے. ہمیں اللہ پاک کا حقیقی, یعنی قربانی کی جہاں اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں, اپنا وقت اللہ کی راہ میں دے رہے ہوتے ہیں. دیکھو, قربانی خریدنے کے لیے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ابو ہیں آپ کے, تو آپ کے والد صاحب, آپ کے بڑے بھائی پیسہ کماتے ہیں, جاب پہ جاتے ہیں, پیسے آتے ہیں, یا کاروبار کرتے ہیں, پیسے آتے ہیں. تو اب وہ ہزاروں روپے, وہ لاکھوں روپے یا لاکھ روپے کا جانور لے کر آتے ہیں. تو جو پیسہ جمع کیا ہوتا ہے, اب وہ اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں. اچھا, اس کے لیے اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں. اچھا, اس کے لیے منڈی جاتے ہیں, بالکل وقت نکالتے ہیں, رات جاتے ہیں, دن میں جاتے ہیں, آپ بھی جاتے ہوں گے. تو وقت نکال کے وہاں جانا, پھر وہاں گھومنا, تلاش کرنا, 6 گھنٹے اپنے وہاں پر دینا. تو اس کے بعد پھر وہ جانور لاتے ہیں, اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں. تو اس کے بعد پھر مخصوص دنوں کے اندر اللہ کی راہ میں اس کو قربان کرتے ہیں. تو یہ سارا پروسیس ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کیوں کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں اللہ پاک نے اس بات کا حکم دیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جس بات کا رب نے ہمیں حکم دیا, ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. قربانی تو ایک بات ہے نا, یعنی اللہ پاک نے صرف ہمیں قربانی کا حکم دیا ہے ایسا نہیں ہے.
اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم بھی دیا ہے، دوسروں کا خیال رکھنے کا حکم بھی دیا ہے، اور بھی بہت سارے حکم ہیں جو قرآن کے ذریعے، جو حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ تو ہمیں صرف اللہ کی ایک بات ماننی ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اچھا بندہ ہوتا ہے، جو حقیقی بندہ ہوتا ہے، وہ تو اپنے رب کا ہر حکم مانتا ہے، وہ اپنے رب کا دیکھیں اللہ پاک ہمیں ہر روز رزق دیتا ہے، ہم روز صبح اٹھتے ہیں، سانس لیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم صبح اٹھے ہوں اور سانس ہماری نہیں آ رہی ہو؟ اگر ایسا ہو جائے تو بندہ زندہ ہی نہ رہے گا، ہوگا ایسا؟ اللہ پاک ہمیں ایمان کی زندگی دے، ایمان کی موت عطا فرمائے۔ تو جب بندے کی سانس بند ہوتی ہے تو بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ سانس مطلب بیماری آ گئی ہے تو پھر اس کا علاج بھی اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے، صحت عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا کبھی ایسا ہوا ہے کہ پورا دن یعنی وہ کھانے کو نہیں ملا؟ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے جس کی زندگی لکھی ہے نا اس کا رزق بھی لکھا ہے۔ اچھا پانی پیتے ہیں، سانس لیتے ہیں، ہوا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ اٹھے ہو بالکل ہوا نہیں آ رہی ہو، مطلب دنیا میں ہوا ہی نہ ہو؟ ایسا نہیں ہوتا، اگر ہوا نہیں ہوگی تو سانس کیسے آئے گا؟ بالکل۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ ہمیں فری میں ملی ہوئی ہیں۔ ایسا ہی ہوا ہے، اچھا آنکھیں، آنکھوں سے ہم روز دیکھتے ہیں، تو روز جو دکھ رہا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اب دیکھیں ہاتھ ہے یہ، ہم چاہیں تو اس کو اوپر لے جائیں، چاہیں تو نیچے لے آئیں۔ پاؤں ہے، گردن ہے، تو یہ سب کس نے ہمیں دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، اور فری میں دیا ہے، اور ہمیں اللہ پاک نے چیزیں فری دی ہیں، اس میں ہماری کوئی اپنی محنت نہیں ہے۔ تو جو اللہ ہمیں نعمتیں دے، جو ہم پر کرم فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، خیر عطا فرمائے، تو ہمیں اس کی کیا کرنی چاہیے؟ ہر بات ماننی چاہیے۔ تو قربانی سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کا حقیقی بندہ بننا ہے، ہمیں اللہ کا حقیقی بندہ۔ اچھا اب اس کا تعلق قربانی سے کیسے ہوگا؟ قربانی کے جانور لے کر آئے، اب فخر کر رہے ہیں، شوخی مار رہے ہوتے ہیں، ہمارا قربانی جانور بہت مہنگا ہے، بہت مہنگا، پورے علاقے میں ایسا ہے ہی نہیں، ارے تمہارا جانور تو کانٹا ہے، کانٹا، وہ سوکھا ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں ہمارے جانور کی، ہاں خوبصورتی دیکھو، اس کی سنگ دیکھو، اس کا کوہان دیکھو، یعنی اس اپنے جانور کی اتنی خوبصورتی بیان کریں گے اور دوسرے جانور کی برائی بیان کریں گے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اپنے جانور کی، ٹھیک ہے، اللہ پاک نے جو آپ کو جانور دیا ہے، آپ جو لے کر آئے وہ خوبصورت ہے، تو اللہ پاک کی نعمت کا چرچا کرنے کے لیے اس نیت سے بیان کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی، لیکن اس میں شوخی نہ ہو، اس میں ترانہ نہ ہو۔ دوسری بات، کسی اور کے جانور کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں قربانی کیوں کرنی چاہیے؟ کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ اچھا بعض بچے کیا کرتے ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں، وہ بچوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کن بچوں کا؟ جو قربانی نہیں کر پا رہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اب یہ بھی اچھی بات ہے نہیں ہے، اب ہر ایک پر قربانی واجب بھی نہیں ہوتی ہے۔ اب اگر وہ غریب ہے، اس کے ابو کے پیسے نہیں ہیں، اب آپ مذاق اڑا رہے ہو، تمہارے ابو تو کنجوس ہیں، کنجوس، ہر سال قربانی نہیں کرتے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اس کا دل کتنا چھوٹا سا ہو جائے گا۔ تو یہ کسی کا دل دکھانا، اللہ نہ کرے ہم نے یہ بات بولی اور اس کا دل دکھ گیا، اب ہم نے 1 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، 3 لاکھ کا، 4 لاکھ کا، 10 لاکھ کا، کروڑ کا بھی اگر جانور لے کر آئے، لیکن اللہ نے اگر اس کو قبول نہیں کیا تو وہ ہماری قربانی ضائع ہو جائے گی۔ تو بچوں، آج کا راز یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی ہے۔ سب مل کے بولیں، ہمیں قربانی کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، شوخی مارنے کے لیے نہیں، کسی کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں۔ تو آج کا راز حمزہ بھائی یہ سکھا ہے کہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہمیں کرنی ہے انشاءاللہ۔ اچھا فضیل بھائی، اس سے ایک اور سبق بھی تو ملتا ہے نا کہ جب آپ نے کہا کہ اللہ پاک نے اتنی ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہے تو ہمیں اللہ کا حکم ماننا چاہیے۔ اچھا اب اللہ کے حکم میں بھی اب ہمارے پاس کوئی چوائس تھوڑی ہے کہ ہم قربانی ہمیں اچھی لگتی ہے تو ہم قربانی کر لیتے ہیں، باقی نماز، روزہ، حج وغیرہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔
تو یہ اب یہ چوائس تو نہیں ہے. اگر ہم قربانی کر رہے ہیں تو اللہ کا حکم ہے اس لیے کر رہے ہیں, تو ایسے دیگر عبادات, دیگر جو حکم ہیں ہمیں اس پر بھی عمل کرنا ہے, جیسے نماز, روزہ. اور ہم نے پچھلے ایپیسوڈس میں بھی یہ بات کری ہے کہ قربانی میں اکثر بچے اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ پھر نماز وغیرہ ان کی نکل رہی ہوتی ہے اور ان کو وہ بالکل بے خبر ہوتے ہیں. تو ایسا ہمیں نہیں کرنا ہے, بلکہ اچھے طریقے سے قربانی ہے, قربانی میں آپ وقت دیں اپنا, لیکن جو آپ کی دیگر روٹین ہے وہ بھی ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے. نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, جو آپ کے پاس اسکول کا کام ہے یا کوئی دیگر کام ہے آپ نے وہ بھی مکمل کرنے ہیں. باقی آپ قربانی میں بھی اپنا وقت دے سکتے ہیں. بعض بچے نا امی ابو کی بات بھی نہیں مانتے ان دنوں میں, خاص طور پر امی بولتی ہیں بیٹا چلو گھر پہ آ جاؤ, نہیں ابھی نہیں آنا ہے. اچھا بعض بچوں کے دوستوں کے جو جانور آئے ہوئے ہوتے ہیں اس میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں, ابو کی بات نہیں مانتے, مدرسے نہیں جاتے, بالکل ٹیوشن نہیں جاتے, چھٹیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. یعنی آپ نے بھی کہا تھا پچھلے پروگرامس کے اندر کہ اپنا شیڈول بنائیں, شیڈول بنا لیں کہ مجھے کس وقت کیا کرنا ہے, تاکہ جانور بھی سکون میں آ جائے. صحیح بات ہے, تاکہ جو جانور ہیں آپ کے بکرے وکرے وہ بھی سکون میں آ جائیں کہ بھائی ہر وقت ہمارے سر پہ ہی کھڑا ہوتا ہے, تھوڑا جائیں وہ بھی تو ہم بھی سکون سے بیٹھے. تو یہ ہے کہ سب کا خیال رکھنا ہے, اچھے سے جو ہے وہ روٹین بنانی ہے. اور جب آپ کا جو فضول وقت آپ کا جو ضائع ہو رہا ہوتا ہے اس کی جگہ آپ نے قربانی کے جانوروں کے ساتھ اپنا جو ہے وہ وقت گزار لینا ہے. تو ایسے آپ پورا روٹین بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی صحیح لگے گا کہ بھئی میرے سارے کام بھی ہو رہے ہیں اور مجھے قربانی کے جانوروں کے ساتھ جو انجوائمنٹ ہوتی ہے میری وہ بھی پوری ہو رہی ہے. جی تو پیارے بچے اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, اب وقت آ جاتا ہے ایک پیکیج کو اپنے پروگرام میں شامل کرنے کا, کہ جس میں ہمارے کچھ بچے جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ, دارالمدینہ جاتے ہیں, وہاں پر موجود بچوں سے کچھ تاثرات, کچھ فیڈ بیک حاصل کرتے ہیں. تو آئیں ان کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا فیڈ بیک حاصل کر رہے ہیں, کیا سوالات وہ ان بچوں سے پوچھے ہیں. اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے عید نامہ. بقرا عید ہے, بقرا عید ہے, بقرا عید کی رونقیں, بقرا عید کی رونقیں. پیارے بچوں, ہم آ چکے ہیں مدرسۃ المدینہ میں ایک نئے دن کے ساتھ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے دکھاوا. کچھ بچے گلی میں بڑے بڑے جانور لاتے ہیں, مہنگے مہنگے جانور لاتے ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں کہ ہمارا جانور ایسا ہے ویسا ہے. جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اتنا مہنگا جانور لے کر آئیں تو ان کو وہ جو مہنگا جانور لاتے ہیں وہ چڑھاتے ہیں. تو ایسا ہمیں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں کہ دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹس کی اس بارے میں کیا رائے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا نام ہے آپ کا؟ زین العابدین. عید قربا پہ قربانی کے جانوروں پر کچھ لوگ دکھاوا کرتے ہیں, تو ہمیں دکھاوا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ بولتے ہیں ہمارا جانور موٹا ہے, ہاں وہ زیادہ دکھاوا کرتے ہیں, ہمارا زیادہ طاقت ہے, مہنگا ہمارا زیادہ ہے. یہ اس طرح بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ کمزور ہو یا موٹا ہو قربانی کا ثواب پہنچے گا انشاءاللہ. میرا ایک سوال ہے کہ جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں ان سے یہ کہنا چاہیے کہ دکھاوا نہیں کرنا چاہیے, کسی کی رینج نہ ہو. اس کا چھوٹا جانور آ جائے, آپ کا بڑا جانور آ جائے تو اس کو دکھاوا, اس کو چڑھاؤ نہیں, مطلب مذاق نہیں بناؤ اس کا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں لوگوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دکھاوا بالکل بھی نہ کیجیے. دکھاوا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. جس طرح کا آپ کا جانور ہے آپ کی قربانی انشاءاللہ قبول ہوگی. وہ نہ ہو کہ آپ لوگ دکھاوا کریں اور آپ لوگوں نے مہنگا جانور لیا اور آپ کی قربانی بھی نہ قبول ہو. اس لیے ثواب ضائع نہیں کریے, دکھاوا بالکل بھی نہیں کریے, انشاءاللہ قربانی قبول ہوگی. دکھاوا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. چلو قربانی کے جانور لاتے ہیں اور ان کا دکھاوا کرتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں دکھاوا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دوسروں کا دل دکھتا ہے. اگر کسی کے یہاں قربانی ہوتی ہے, کسی غریب کے یہاں قربانی نہیں ہوتی, لوگ اسے چڑھاتے ہیں کہ تمہارے یہاں تو قربانی نہیں ہو رہی, ہمارے یہاں تو قربانی ہو رہی ہے. کوئی چھوٹا جانور لاتا ہے تو کوئی بڑا لاتا ہے. بڑا والا جو بڑا جانور لاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارا تو اتنا چھوٹا جانور ہے, ہمارا جانور دیکھو کتنا تگڑا ہے. جی سالم بھائی, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ عید قربا قریب ہے, کچھ لوگ جو ہے جانوروں پر دکھاوا کرتے ہیں, تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں دکھاوا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمیں دکھاوا نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ چھوٹا جانور لاتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تمہارا تو چھوٹا ہے. اور کیا جانتے ہیں آپ کہ ہمیں دکھاوا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ دکھاوا کسی کی دل آزاری ہو سکتی ہے, کسی کو برا لگ سکتا ہے. یہ بتائیے کہ عید قربا پہ جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں
कि कुर्बानी का जानवर ऐसा है, मोटा है, पतला है, तो हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल भी करना चाहिए। जैसे कि आज दुनिया में बहुत से लोग हैं बोलते हैं कि कुर्बानी का जानवर मोटा है, छोटा है, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ये भी नहीं बोलना चाहिए कि हमारा जानवर इतना का आया, आपका जानवर इतने पैसों का आया, तो ये बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। ना ये बोलना चाहिए आपका जानवर ऐसे कलर का है, हमारा जानवर इस कलर का है, तो ये नहीं बोलना चाहिए। मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि आप ना बोलें, आप किसी का भी दिखावा ना करें, जैसा है बस आप उसी में अल्लाह का शुक्र अदा करें और आप अपनी ज़िंदगी गुजारें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक। आपका नाम क्या है? खिदर हयात। मेरा ये सवाल है कि जो लोग कुर्बानी के जानवर का दिखावा करते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, अल्लाह नाराज़ होता है। और हम अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लाते हैं, तो उसमें दिखावा कैसा? दिखावा बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। दिखावा करने से अल्लाह ताला सख्त नाराज़ होता है। और बाज़ लोग मोटा जानवर लाते हैं, पतला जानवर लेकर आते हैं, दिखावे के लिए मोटा जानवर लेकर आते हैं। ऐसा करना गलत बात है। कुछ लोग बोलते हैं हमारा जानवर इतने पैसों का है, हमारा कम पैसों का है, ऐसे इससे मजाक बनाना गलत बात है। प्यारे बच्चों, देखा आपने कि हमारे दारुल मदीना के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी राय दी। हमें ऐसे दिखावा नहीं करना चाहिए। अगर हम दिखावा करेंगे तो दूसरों की दिल आज़ारी भी होगी और कुर्बानी का इतना सवाब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह पाक हमसे नाराज़ हो जाएगा और शायद हमारी कुर्बानी कबूल भी ना हो। तो हमें अच्छी नियतों के साथ कुर्बानी करनी चाहिए। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। प्यारे बच्चों, किड्स बनी जाएंगे नाज़रीन, बहुत ही प्यारे प्यारे जवाबात जो है वो वहाँ के दारुल मदीना के बच्चों ने बहुत ही प्यारे प्यारे जवाबात दिए और माशाल्लाह उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और अब आएँ अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जो है वो अब अपने प्रोग्राम बकरा ईद की इन रौनकों में एक प्यारा सा कलाम भी शामिल करते हैं। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। प्यारे बच्चों, किड्स बनी चाहेंगे नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है कलाम। क्या नाम है? कलाम। और आज जो है वो हमारे सारिम भाई हमें और किड्स बनी चाहेंगे नाज़रीन को कलाम सुनाएंगे। अब वो कौन सा कलाम सुनाएंगे, आए उनसे पूछते हैं। जी, कौन सा कलाम सुनाएंगे आज आप? क्या बताऊं कि क्या मदीना है। सुभान अल्लाह, जी शुरू करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुँह, बस मेरा मुदा मदीना है। क्या बताऊं, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से। क्या कोई दोस्त, क्या कोई दोस्त सेरा मदीना है। क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं उसकी आँखों का
جس کا دیکھا جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر دل فدا ہے مدینے والے پر دل منور میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں اللہ ماشاء اللہ سالم بھائی آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں کلام پڑھا. اللہ پاک آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے, آمین. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ مکۃ المکرمہ میں ہر طرف حاجیوں کے لبوں پر ایک ہی آواز جو ہے وہ گونج رہی ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو آئیں ہمارے ساتھ آج فضیل بھائی کے ساتھ بھی کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں, وہ سنانا چاہیں گے تلبیہ؟ ہاں انشاءاللہ حسیب رضا اتاری ماشاءاللہ مائک دکھائیں گے. ان کو مائک میں. آپ کا نام کیا ہے؟ حسیب رضا اتاری ماشاءاللہ. امیر سنت کی برکتیں ہیں, فیضان ہیں. تو انشاءاللہ حسیب رضا اتاری لبیک سنائیں گے انشاءاللہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لا شریک لک. ماشاءاللہ 3 بار پڑھنا ویسے افضل ہوتا ہے حاجی کے لیے بھی, عمرہ کرنے والے کے لیے بھی. چلو ایک دفعہ اور. لبیک اللہم لبیک شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک ان الحمد والنعمت لا شریک لک. ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ ماشاءاللہ کڈس مدنی چینل کی برکتیں ہیں. ماشاءاللہ بچے دیکھتے رہتے ہیں گھر کے اندر تو چیزیں ان کو یاد ہو جاتی ہیں. تو جو بچے مدنی چینل پر کڈس مدنی چینل کو دیکھتے ہیں تو ان کو بھی کئی چیزیں یاد ہوں گی. بالکل ایسے اور جو یہاں بچے موجود ہیں ان کو بھی کئی چیزیں یاد ہوں گی ماشاءاللہ. اچھا یہ لبیک انہوں نے اپنے انداز میں پڑھی ہیں, اس میں کچھ غلطیاں وغیرہ بلکہ بہت ساری غلطیاں ہوں گی, لیکن بچے ہیں اپنے انداز سے پڑھتے ہیں. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ صحیح پڑھنا بھی شروع ہو جائیں گے. ویسے یہ لبیک پڑھنے کی اپنی برکتیں ہیں, اور جو خاص طور پہ حاجی ہوتے ہیں, عمرہ کرنے والے ہوتے ہیں, سبحان اللہ ان کو تو کیا مزے آتے ہیں. تو حمزہ بھائی مل کے پڑھ لیتے ہیں آج. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کوئی ہے جو اس کی میننگ بتائے کہ لبیک کی میننگ کیا ہے؟ پورے لبیک کے الفاظوں کی بہت پیاری میننگ ہے. بہت پیاری. یعنی جو ہم نے بات سیکھی تھی نا, جو راز قربانی کا راز, بالکل اسی سے متعلق اس کی میننگ ہے. لبیک کا مطلب تو کافی بچوں کو پتا ہوگا. لبیک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حاضر ہوں. حاضر ہیں. لبیک اللہم لبیک, حاضر ہیں اے اللہ ہم حاضر ہیں. لبیک لا شریک لک لبیک, ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں. ان الحمد والنعمت لک, بے شک تمام تعریفیں تمام نعمتیں تیرے لیے ہی ہیں. والملک, اور مولا بادشاہت بھی تیرے لیے ہی ہیں. لا شریک لک,
اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے. یعنی اس سے لبیک کے اندر بھی ہمیں میسیج یہ مل رہا ہے کہ ساری جو عبادت کے لائق جو ذات ہے وہ اللہ پاک کی ہے، اور ساری بادشاہتیں بھی کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. جو تعریفیں ہیں، جو نعمتیں ہیں، وہ بھی کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں. تو اللہ پاک ہمیں حج کے دنوں میں مکہ شریف کے اندر یہ لبیک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم آمین. تو آئیں پیارے پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، ایسی پیاری پیاری خوبصورت باتوں کے ساتھ اب اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. اور اب یہاں پر موجود بچے اور کڈس مندی چینل کے ناظرین کو اب ریڈی ہو جانا پڑے گا، اب ان کو جو ہے تیار ہو جانا پڑے گا، کیونکہ اب ہم بڑھنے والے ہیں ایک دلچسپ ایکٹیویٹی کی جانب. اور اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے ایکٹیویٹی ٹائم. بقرا عید ہے، بقرا عید ہے، بقرا عید کی رونقیں، بقرا عید کی رونقیں. پیارے بچوں کڈس مندی چینل کے ناظرین، وقت شروع ہو چکا ہے اب کس چیز کا؟ ایکٹیویٹی کا وقت شروع ہو چکا ہے. ایکٹیویٹی ٹائم شروع ہو چکا ہے. اب ہم لوگ انشاءاللہ ایکٹیویٹی کریں گے فضل بھائی، اور ایکٹیویٹی کے لیے ہم لوگ کمپٹیشن کرتے ہیں. کمپٹیشن کے لیے شرط یہ ہے کہ کم از کم کتنی ٹیمیں ہوں؟ 2 ٹیمیں ہوں. تو آئیں 2 ٹیمیں بنا لیتے ہیں. میرے سیدھے ہاتھ کی جانب جو بچے موجود ہیں ان کی ٹیم ہے ٹیم اے. کون سی ٹیم ہے؟ اور میرے دل کی جانب جو بچے موجود ہیں ان کی کون سی ٹیم ہے؟ ٹیم بی. کون سی ٹیم ہے؟ ٹیم بی. ٹیم اے ٹیم بی یہ دونوں ٹیمیں بن چکی ہے. آئے اب اس ایکٹیویٹی کا فارمیٹ بتا دیتا ہوں. پیارے بچوں آپ کو سیٹ پہ ایک اسکرین دکھ رہی ہے؟ یہ بتائیں اسکرین دکھ رہی ہے نہیں دکھ رہی ہے؟ دکھ رہی ہے نا؟ سب کو دکھ رہی ہے؟ چلیں بھائی، جو آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے سیٹ میں، اس میں آپ کو ایک سوال دکھایا جائے گا. اس سوال کا آپ نے درست جواب دینا ہوگا. اگر آپ درست جواب دیں گے تو پھر جو ہے وہ کارڈ کو ہم فلپ کر دیں گے. درست جواب ہوگا تو پھر جو ہے کارڈ کو ہم کیا کر دیں گے؟ فلپ کر دیں گے. اور پھر 3 کارڈز ہوں گے، ان میں سے آپ کے پاس ایک کارڈ میں درست جواب ہوگا. ان تینوں کارڈز میں کیا ہوگی؟ آپس میں شفلنگ ہوگی. جب وہ شفلنگ ہو جائے پھر آپ نے جو ہے اس کارڈ کو سلیکٹ کرنا پڑے گا کہ جو میں نے درست جواب دیا ہے وہ اس کارڈ میں موجود ہے. مطلب کون سے کارڈ میں موجود ہے؟ 3 کارڈز ہیں، ان 3 کارڈز میں سے کون سے کارڈ میں وہ درست جواب موجود ہے. اگر شفل کرنے کے بعد مطلب کہ فضل بھائی یہ پورا پروسیس جب ہوگا، وہ پورے پروسیس میں آپ نے درست پرفارم کیا، درست جوابات دیے، تب آپ کو جا کے جو ہے وہ 1 نمبر حاصل ہوگا. ایسے ہی ٹیم اے کے ساتھ بھی ہوگا، ٹیم بی کے ساتھ بھی ہوگا. جتنے درست جوابات ہوں گے اتنا آپ کی ٹیم کو جتنے کا موقع بڑھ جائے گا. تو آئیں شروع کرتے ہیں یہ والی ایکٹیویٹی. ٹیم اے سے پہلے سٹارٹ کریں گے. ٹیم اے سے بچہ کون سا بچہ جو ہے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنا چاہے گا؟ آپ آنا چاہیں گے؟ آپ کا نام؟ محمد جواد اتاری. محمد جواد صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ٹیم اے سے آ چکے ہیں. آپ کو فارمیٹ سمجھ آ گیا ہے؟ فضل بھائی شروع کریں. یہاں سے کون آئے گا؟ یہاں سے پہلے ان سے کر لیتے ہیں پھر ان سے کر لیں گے. ٹھیک ہے چلیں بھائی. اب جو ہے اسکرین پہ سوال دکھائے ہیں جواد صاحب کے لیے. سوال ہے آپ کے لیے، کس امیر المؤمنین کے نکاح میں ایک ایک کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں آئیں؟ چلیں بھائی اب آپ نے بتانا ہے کہ وہ مسلمانوں کے کون سے خلیفہ ہیں کہ جن کے نکاح میں ایک ایک کر کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں آئیں. اب آپ نے ان کا نام بتانا ہے. مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی آپ نے جواب دیا مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے کیا بولیں گے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیں گے. تو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جواب دیا. آئیں دیکھتے ہیں کہ کیا آپ نے جواب درست دیا یا نہیں. چلیں بھائی انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ بالکل درست ہے. اور اب آپ نوٹ کر لیں کہ ابھی جو ہے وہ لیفٹ والے کارڈ میں آپ کا جو درست جواب ہے وہ موجود ہے. اب ان تینوں کارڈز کے بیچ میں ہوگی شفلنگ. آپ دیکھیں اسکرین پہ ان کو کارڈ سلیکٹ کرنا ہوگا. ہاں پھر انہوں نے کس کارڈ کے بعد سلیکٹ کرنا ہوگا کس کارڈ کے پیچھے ان کے جواب موجود ہے، ان کا درست جواب موجود ہے. ٹھیک ہے سمجھ آ گیا آپ کو؟ اب آپ دیکھیں شفلنگ ہوگی. ابھی لیفٹ کارڈ میں درست جواب ہے. اب شفل کریں. شفل ہو چکے ہیں میرے خیال سے. اس میں کیا ہیلپ لے سکتے ہیں، مشورہ کر سکتے ہیں آپس میں؟ اگر کسی اور بچے نے دیکھ لیا ہے کہ بھائی کہاں پہ یہ ہے وہ کارڈ، نہیں بتائیں گے یہی ان کو. یہ آپ مشورہ دے، آپ مشورہ دے سکتے ہیں پوری ٹیم والے، کیونکہ اصل میں پوری ٹیم کی طرف سے ہی کھیل رہے ہیں. لیکن آپس میں اختلاف ہو گیا ان کا. لگتا ہے کہ آپس میں آپس میں رائے ہے نا چینج ہو گئی سب کی. اچھا کوئی کہہ رہا ہے کہ لیفٹ ہے، کوئی بول رہا ہے نہیں رائٹ والا ہے، کوئی بیچ والا ہے. جی تیسرے نمبر پہ. تیسرا نمبر کہاں سے؟ رائٹ سے، لیفٹ سے، سیدھے ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے؟ الٹے ہاتھ سے. الٹے ہاتھ سے. مطلب کہ جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں پہ ہی ختم ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟
چلیں بھائی دکھائیں پھر کون سے کارڈ پہ ان کا اچھا اگر جواب انہوں نے غلط دیا تو نمبر ملیں گے نہیں ملیں گے؟ نمبر نہیں ملے گا، یہ پورا پروسیس کرنا پڑے گا تبھی جا کے ان کو ایک جواب اگرچہ انہوں نے صحیح دے دیا تھا، صحیح دے دیا، اس سے معلومات میں اضافہ ہو گیا، مگر جو ہے گیم اصل میں یہ ہے پوری۔ صحیح جی۔ چلیں بھائی دکھائیں۔ نہیں جناب، ان سے غلطی ہو گئی ہے، جو مڈل والا کارڈ تھا اس میں ان کا درست جواب شفل ہو کے آ گیا تھا، تو پھر اب ٹیم اے کو پوائنٹ ملے گا کیا؟ نہیں جناب، لیکن ہم سب کو ایک بہت ہی پیاری بات پتہ چل گئی جن لوگوں کو نہیں پتہ تھی۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ایک ایک کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں آئیں۔ چلیں اب باری ہے ٹیم بی کی۔ ٹیم بی سے کون سا بچہ جو ہے یہ پرفارم کرنا چاہے گا یہ والی گیم؟ آپ کرنا چاہیں گے؟ چلیں ان کو مائک دے دیں، آپ اپنا نام بتائیں۔ محمد حسان رضا تاری۔ محمد حسان صاحب، آپ کے لیے سوال ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کون سے نبی علیہ السلام افضل ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کون سے ایسے نبی علیہ السلام ہیں جو افضل ہیں؟ اب آپ نے اس کا پہلے درست جواب دینا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ فضیل بھائی دکھا دیں پھر درست جواب کیا ہے؟ چلیں بھائی دکھا دیں درست جواب کہاں پر ہے اور کیا ہے؟ چلیں بھائی لیفٹ پہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان سے کیا ہو گئی ہے؟ غلطی ہو گئی ہے۔ تو یعنی کہ اب ٹیم بی سے کے پاس جو موقع تھا یہ گیم پرفارم کرنے کا وہ اب نہیں ملے گا، تو یعنی کہ ابھی دونوں ٹیمیں برابر ہیں۔ انہوں نے اگرچہ درست جواب دیا تھا لیکن انہوں نے جو ہے وہ شفلنگ کے بعد درست جواب نہیں دے سکے اور انہوں نے جواب ہی صحیح نہیں دیا، تو ہمیں ایک معلومات میں اضافہ ہو گیا بچوں کی اس دلچسپ طریقے سے۔ اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ٹیم کا جواب پہلے غلط ہو گیا اور اس کے بعد دوسری ٹیم کا جواب بھی غلط ہو جائے تو پہلی ٹیم کو نا دھارس ہو جاتی ہے، بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں ان کا بھی، ہم بھی برابر ہی ہیں ابھی۔ جی چلو اب ٹیم اے کی باری ہے۔ ٹیم اے سے کون سا بچہ آنا چاہے گا؟ ٹیم اے سے اب چلیں ان کو مائک دے دیں۔ چلیں آپ کے لیے سوال ہے، مردوں کو زندہ کرنا کس نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کنفرم ہے آپ؟ پہلے انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیا تھا لیکن ان سے غلطی ہو گئی تھی، آپ کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ چلیں بھائی اب درست جواب دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام درست جواب ہے، دکھائیں۔ چلیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے جواب دیا، ان کا جواب درست ہے، اور اب آپ دیکھیں رائٹ ہینڈ پہ جو ہے یہ کارڈ ہے، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ شفل ہونے کے بعد یہ کارڈ کہاں پر جاتا ہے۔ جی دکھائیں، شفلنگ کریں۔ چلیں ماشاءاللہ، اب وہ جو ہے اے کارڈ والا ہے۔ شفل ہو چکا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ، کہاں پر گیا ہے کارڈ؟ سیدھے ہاتھ والا۔ سیدھے ہاتھ پہ، رائٹ ہینڈ پہ، یعنی جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں پر ہی ختم ہوا؟ نہیں وہ لیفٹ ہینڈ پہ، جی۔ جہاں سے ایک سوال شروع ہو رہا ہے وہاں سے، یا پھر جہاں سوال ختم ہو رہا ہے وہاں پہ؟ جہاں سوال ختم ہو رہا ہے وہاں پہ سب سے آخر میں۔ چلیں بھائی دکھائیں پھر کیا واقعی وہیں پر ہی گیا ہے کارڈ شفل ہو کے، دکھائیں۔ جی جناب کیا بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا درست جواب تھا اور کارڈ شفل ہو کے وہیں پر ہی گیا ہے جہاں انہوں نے بتایا، تو اس لیے ٹیم اے کو اب 1 نمبر مل جائے گا۔ اور ماشاءاللہ ٹیم اے نے بہت اچھا پرفارم کیا اس راؤنڈ میں۔ اب بڑھیں گے ہم اپنی ٹیم بی کی جانب۔ ٹیم بی سے اب کون سا بچہ یہ گیم پرفارم کرنا چاہے گا؟ کوشش کرے، ہمت کرے، ماشاءاللہ۔ چلیں بھائی ہاتھ کھڑا ہوا ہے، کانفیڈنس سے ہی ہاتھ کھڑا ہوا ہے، تو لگتا ہے کہ جواب دیں گے۔ نام محمد اسماعیل اتاری ہے۔ اسماعیل صاحب آ چکے ہیں ٹیم بی سے۔ اسماعیل صاحب آپ کے لیے سوال ہے، وہ کون سا دن ہے جس میں 6 اذانیں دی جاتی ہیں؟ جمعے کا دن۔ جمعے کا دن۔ دیکھیں نارمل دنوں میں تو فضیل بھائی سب بچوں کو پتا ہوگا کہ 5 اذانیں، 5 نمازیں ہوتی ہیں، تو 5 اذانیں سننے کو ملتی ہے، لیکن ایسا دن بھی ہے جس میں 6 اذانیں دی جاتی ہیں، اور انہوں نے جواب دیا جمعے کا دن۔ آئیں دیکھتے ہیں کیا واقعی جمعے کا دن وہ دن ہے کہ جس میں 6 اذانیں دی جاتی ہیں، دکھائیں۔ چلیں بھائی جمعۃ المبارک کا دن ہے، اس لیے ان کا جواب تو درست ہو گیا ہے، اور رائٹ ہینڈ پہ ان کا کارڈ موجود ہے، یعنی کہ جہاں سے سوال شروع ہو رہا ہے وہاں پہ ان کا کارڈ موجود ہے۔ اب سارے بچے نا غور سے دیکھ رہے ہیں، اب غور سے دیکھیں گے، پوری ٹیم غور سے دیکھ رہی ہے کہ یہ کون سا کارڈ کہاں جا رہا ہے۔ اللہ ایسا ہی، کیونکہ اب ٹیم ایک سے مقابلہ سخت ہو گیا ہے۔ چلیں دیکھیں۔ چلیں بھائی شفل کریں کارڈز کو، کارڈز کی شفل ہو رہی ہے، لیکن یہ تو بہت مشکل یہ بہت تیزی سے ہو رہی ہے، اور چلیں بھائی سب بچے پوائنٹ کرنا شروع ہو گئے کہ یہیں پر ہی آیا ہے کارڈ، اب دیکھتے ہیں کہاں پر آیا ہے۔ چلیں اسماعیل صاحب جواب دیں۔ الٹے ہاتھ والا۔ الٹے ہاتھ والا مطلب جہاں سے سوال ختم ہو رہا ہے اس کے آخر میں،
دیکھ لیں بیچ میں بھی ہو سکتا ہے, رائٹ والے پہ ہو سکتا ہے, رائٹ والے کارڈ پہ بھی. آپ کہہ رہے ہیں سب سے آخر والا جہاں پہ سوال ختم ہو رہا ہے وہاں پہ جو ہے وہ درست جواب موجود ہے. آئیں دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی شفل ہو کے کارڈ وہیں پر آیا ہے. دکھائیں. نہیں جناب, آپ سے غلطی ہو گئی ہے. آپ نے کہا کہ پچھلی دفعہ بھی رائٹ ہینڈ سے شروع ہوا تھا تو لیفٹ پہ آ کے ختم ہوا. یہ بھی تھنکنگ ہو سکتی ہے, لیکن یہ پوری ٹیم نے غور سے دیکھا تھا تو خیر نصیب نہیں ہو پایا. چلو تو اس سیگمنٹ کی ونر کون سی ٹیم ہے؟ ٹیم اے. ماشاء اللہ, یہ والا سیگمنٹ ٹیم اے جیت چکی ہے. بہت اچھی پرفارمنس رہی اور بہت ساری معلومات بھی جو ہے وہ بچوں کو ملی دلچسپ سوالات کے ذریعے. تو آئیں پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین, اب اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے اور ایک اور بہت ہی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ کہانی سننے والے ہیں اب اپنے پروگرام میں, اور سیگمنٹ کا نام ہے عید کی کہانی. بقرا عید ہے, بقرا عید ہے, بقرا عید کی رونقیں, بقرا عید کی رونقیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے اور اس سیگمنٹ کا نام ہے عید کی عید کی کہانی سیگمنٹ کا نام ہے. اور اس سیگمنٹ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. پیارے بچوں, جو ہماری پریویس ایپیسوڈز میں جو سٹوری جو کہانی چل رہی تھی, انشاءاللہ آج بھی اس کو ہی کنٹینیو لے کے چلیں گے. اور ہم نے پریویس ایپیسوڈ میں سنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے جو جھوٹے خدا تھے, جھوٹے خداؤں کا کام تمام کر دیا تھا. جھوٹے خداؤں کا کام کیا کر دیا تھا؟ تمام کر دیا تھا. اس کا پورا واقعہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں سنا تھا. اگر آپ نے نہیں دیکھا تو پھر آپ جو ہے وہ پچھلے ایپیسوڈز کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں. آئیے اب آگے چلتے ہیں. جب شام کے وقت لوگ واپس آئے اور اپنے طریقے کے مطابق عبادت خانے میں گئے, اپنے کمزور, بے بس اور باطل خداؤں کو ٹوٹا پھوٹا دیکھ کر غصے میں کہنے لگے, ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کس نے کیا ہے؟ جس نے بھی یہ حرکت کی ہے وہ یقیناً ظالم ہے. تو وہاں موجود کچھ لوگ کہنے لگے, ہم نے ایک جوان آدمی کو سنا تھا جو ان خداؤں کو برا بلا کہہ رہا تھا. اس کا نام ابراہیم ہے, ہمیں لگتا ہے یہ اسی کا کام ہے. پیارے بچوں, آپ نے کہانی کو غور سے سمجھنا ہے کہ جب وہ اپنے عبادت خانے میں گئے اور جب اپنے خداؤں کا یہ ٹوٹا پھوٹا حال دیکھا تو کیا کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کس نے کیا ہے؟ یقیناً جس نے بھی یہ حرکت کی ہے وہ ظالم ہے. پھر وہاں پر موجود کچھ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے ایک جوان آدمی کو سنا تھا جو ان خداؤں کو برا بلا کہہ رہا تھا. اس کا نام ابراہیم ہے, ہمیں لگتا ہے یہ اسی کا کام ہے. ہمیں لگتا ہے یہ اسی کا کام ہے. پیارے بچوں, جب یہ خبر نمرود بادشاہ اور اس کے وزیروں تک پہنچی تو وہ کہنے لگے, اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ, ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کے خلاف گواہی دے. پھر آپ علیہ السلام کو بلا کر پوچھا گیا, یعنی کہ اب آپ علیہ السلام کو کیا کر لیا گیا؟ بلا لیا گیا, لوگوں کے سامنے لایا گیا. وہاں پر بلا کر کیا پوچھا گیا؟ پوچھا گیا کہ اے ابراہیم, کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ اے ابراہیم, تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے اس بات کا تو کوئی جواب نہیں دیا. مگر اس موقع پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح بات چیت فرمائی جس سے انہیں عقل اور سمجھ آئے کہ وہ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتے, وہ کسی چیز کی بھی طاقت نہیں رکھتے اور نہ وہ خدا ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام جھوٹے معبودوں کو توڑنے کے بعد کلہاڑا ایک بڑے والے جھوٹے معبود کے کندھے پر رکھ دیا تھا. جب کلہاڑے سے تمام جھوٹے معبودوں کو توڑا تھا تو وہاں پر ایک بڑے خدا کو جو مانتے تھے وہ لوگ, ان کے کندھے پر ایک کلہاڑا رکھ دیا تھا. تو اس کے کندھے پہ وہ کلہاڑا رکھ دیا تھا. تو جب لوگوں نے آپ سے اپنے خداؤں کے بارے میں پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا, کلہاڑا اس بڑے والے کے کندھے پر ہے جس سے یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ اسی نے باقیوں کو توڑا ہے. اس سے یہی سمجھ آ رہی ہے, بات یہی سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی اس بڑے خدا جو ان کو مانتے ہیں, جو وہ لوگ اس کو مانتے ہیں, اس نے باقیوں کو توڑا ہے. اس نے شاید غصے میں ایسا کیا ہوگا کیونکہ تم بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹوں کی عبادت کرتے تھے. مجھ سے مت پوچھو, ان سے ہی پوچھ لو. اگر یہ بولتے ہیں تو خود بتائیں گے کہ ان کے ساتھ ایسا کس نے کیا ہے. اگر خدا ہیں تو وہ خود بتا دیں گے بھائی کہ اس نے یہ سب جو ہے وہ یہ کس نے کیا ہے ہمارے ساتھ.
پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ جو بول نہیں سکتے، جو خود اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ وہ اپنی خود کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اگر اس کو توڑ دیا جائے تو وہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں؟ نہیں، تو پھر وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اور قوم بھی من ہی من میں اس بات کو سمجھ گئی تھی، مگر جب وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا جواب نہ دے سکے تو آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ جب ان کو کچھ جواب دینا نہیں آیا، ان کو اس سوال کا جواب دینا نہیں آیا کہ بھئی ہاں بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں، تو جب وہ جواب نہیں دے سکے تو وہ کیا بن گئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے۔ تو آپ کی جان کے دشمن بن گئے اور آپ کو شہید کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ اس کے بعد کیا واقعات پیش آئے، جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام بقرعید کی رونقیں۔ بقرعید کی رونقیں پروگرام میں انشاءاللہ اور بھی اس سٹوری کو آگے بڑھاتے جائیں گے اور انشاءاللہ بہت ہی انٹرسٹنگ وے میں بہت ہی دلچسپ معلومات آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ تو فضیل بھائی، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اب کچھ اور رہنمائی، کچھ اور تربیت جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں ہم اپنے فضیل بھائی سے، اور جو قربانی کا ماحول بنا ہوا ہے اس کے بارے میں بہت ہی پیاری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں۔ آئیں اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے قرآنی روشنی۔ بقرعید ہے، بقرعید ہے، بقرعید کی رونقیں، بقرعید کی رونقیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کے اندر ہم قرآن پاک کی ایک آیت سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ، اور اس سے ہمیں جو سبق مل رہا ہوتا ہے وہ ہم سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اچھا، پچھلے سیگمنٹ کے اندر حمزہ بھائی ہم نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ ہماری جو زندگی ہے، یعنی ہمیں اللہ پاک کا حقیقی بندہ بننا ہے۔ بچوں، ہم نے کیا سیکھا تھا؟ ہمیں اللہ پاک کا حقیقی بندہ، سچا بندہ بننا ہے، جیسا اس نے کہا ہے ہمیں ویسا کرنا ہے۔ اچھا، اس سیگمنٹ کے اندر جو آیت ہے نا وہ بھی اسی بات سے متعلق ہے۔ آئیے پہلے میں آپ کو وہ آیت سناتا ہوں اور اس کا ترجمہ، پھر ہم مزید اس پر گفتگو سنیں گے۔ اللہ پاک پارہ 8 سورۃ الانعام آیت نمبر 162 162 میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ ترجمہ کنز العرفان، تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری آیت ہے بچوں۔ ترجمہ دہراتے ہیں ہم۔ فرمایا تم فرماؤ بے شک میری نماز، آپ کو کاؤنٹ کرنا ہے کہ کتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور اللہ کون؟ جو سارے جہانوں کا، ساری کائنات کا رب ہے، پالنے والا ہے، پیدا فرمانے والا ہے۔ تو پیارے بچوں، نماز بھی ہمیں اللہ کے لیے پڑھنی چاہیے، قربانی بھی ہمیں اللہ کے لیے کرنی چاہیے، اور جو ہماری زندگی ہے حمزہ بھائی، صرف قربانی کے دنوں تک نہیں، صرف رمضان تک نہیں، صرف ربیع اول میں نہیں، بلکہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہر سانس بچوں وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ بالکل، یعنی جب بھی ہم کوئی کام کریں نا بچوں، آپ کو میں ایک طریقہ عرض کرتا ہوں، ہم جب بھی کوئی کام کریں پہلے تھوڑا رک جائیں، سوچیں کہ میں یہ کام جو کر رہا ہوں کیا اللہ پاک اس کام سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا۔ مثال کے طور پر کلاس میں آپ کا دل کر رہا ہے میں ایک بچے کو تھپڑ ماروں، اس کو چھیڑوں، اس کو تکلیف دوں، یا مدرسے کا دل کر رہا ہے کہ میں کسی کو تکلیف دوں، چھیڑوں، کسی کی چیز میں چھپا لوں، اس کو تنگ کروں۔ اب سوچیں کہ کیا میرا اس طرح کرنے سے اللہ پاک خوش ہوگا یا ناراض ہوگا۔ ایسے ہی قربانی میں اگر دیکھیں تو پھر جب آپ بکرا کھول رہے ہوں، آپ کے ذہن میں ہو کہ بھائی بھگائیں گے اس کو، تھوڑا لطف حاصل کریں گے، تو پہلے تھوڑا وقت لے لیں اور سوچیں، جیسے فضیل بھائی نے بتایا کہ کیا ہم یہ کام کریں گے تو اس سے ہمارا رب خوش ہوگا یا ناراض ہوگا۔ یہ بات سوچنا بہت زیادہ اہم ہے، ضروری ہے۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بکرا گھمانا ہے آپ کو،
بکرا گھمانا ہے. اب اس میں اگر نیت یہ ہو جائے کہ میں اس کو گھماؤں گا لیکن اس احتیاط کے ساتھ، اس انداز سے جس سے اس کو تکلیف نہ ہو، اور گھماؤں گا کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والا ہے. مفتی احمد یا خان علیہ رحمٰن نے لکھا تھا، ہم نے کل سنا تھا یہ پروگرام کے اندر، کہ آپ نے کہا کہ اس کو گھمانا، اس کو سجانا، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب جائز کام ہیں، اور اگر اس میں اچھی نیت ہو جائے تو ثواب ملے گا. تو بچوں تو رکیں، تھوڑا سوچیں کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. ایسے ہی کبھی اگر اللہ نہ کرے لڑائی ہو جائے کسی سے، یا کوئی بندہ کوئی بچہ آپ سے لڑ جائے، اس نے گالی بکی آپ کو، اب آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں بھی اس کو جواب دوں، یا اس کو منہ پہ مکہ مار دوں، ٹھیک ہے، یا دھکا دے دوں، یا پتھر اٹھا کے مار دوں. تو اب آپ سوچیں کہ کیا میرا اس طرح کرنے سے اللہ پاک خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ تو آپ کو جواب مل جائے گا انشاءاللہ کہ اللہ پاک خوش نہیں ہوگا. تو جس کام سے اللہ پاک خوش نہ ہو، ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے، ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے. انشاءاللہ جب ہم اس طرح سوچیں گے تو ہماری زندگی بھی اللہ پاک کے لیے ہو جائے گی، اور انشاءاللہ جب ہمارا انتقال ہونے لگے گا نا انشاءاللہ تو اس وقت بھی انشاءاللہ ہم کلمہ پڑھتے انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، ہمارا انتقال ہو جائے گا. سبحان اللہ. دیکھیں جو چیز ہم زندگی میں کرتے ہیں نا حمزہ بھائی، تو اس کی ہماری عادت پڑ جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. اگر ہم کلمہ پڑھنے کے عادی ہوں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو انشاءاللہ جب ہمارا انتقال ہونے لگے گا تو اس وقت بھی یہی لفظ نکل رہا ہوگا. بعض بچے دیکھے ہوں گے آپ لوگوں نے، بعض لوگ بھی دیکھے ہوں گے کہ اگر ان کو کوئی ٹھوکر لگے، ائی اوئی، یا معاذ اللہ بعض لوگ گالی بک دیتے ہیں. کسی نے دھکا دے دیا تو اندھا ہے کیا، دکھتا نہیں ہے، فوراً یہ الفاظ کہتے ہیں. اچھا انجیکشن لگتا ہے تو ہمارے کیا الفاظ نکلتے ہیں؟ یہ الفاظ نکلتے ہیں. یہیں پر فضیل بھائی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب ان کی بار بار کہنے کی عادت ہوتی ہے، کب کوئی ٹھوکر لگ جائے جیسا آپ نے کہا، انجیکشن لگ جائے، یا کچھ بھی ایسا معاملہ ہو جائے کہ تکلیف کا ہو جائے، جی ہاں تکلیف لگے، تو پھر ان کے منہ سے کبھی کبھار یا غوث پاک نکل رہا ہوتا ہے، یا غوث پاک، یا اللہ، یا رسول اللہ. تو یہ تو اچھی بات ہے. امیر سنت ہیں، تو امیر سنت نے خود بتایا تھا کہ جب آپ انجیکشن لگواتے ہیں، کبھی طبیعت خراب ہوتی ہے یا دوائی کی حاجت ہوتی ہے تو انجیکشن لگواتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں یا اللہ یا اللہ یا اللہ مدد یا رسول اللہ یہ الفاظ کہتا ہوں. تو دیکھیں جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، تو وہ تکلیف پہنچنے پر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو پیارے بچوں، ہمیں بھی اگر کوئی تکلیف پہنچے، چاہے ہمیں جسمانی تکلیف پہنچے یا کوئی ہمارا دل دکھا دے، تو ہمیں برا بھلا نہیں بولنا ہے، ہمیں اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں. میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، جو سارے جہانوں کا رب ہے. تو آج قرآن پاک کی جو آیت تھی اس میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں تمام چیزیں اللہ پاک کے لیے کرنی چاہیے. جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں بہت ہی پیاری انفارمیشن جو ہے وہ ہمیں سننے کو ملی، اور بچوں کا ماشاءاللہ انٹرسٹ بھی تھا، وہ لوگ ماشاءاللہ اٹینٹیو فو کے سن رہے تھے. کڈس منی چینل کے ناظرین سے بھی یہ میں امید کر سکتا ہوں کہ انہوں نے بھی بڑے پیار سے، بڑی اٹینشن کے ساتھ جو ہے وہ یہ باتیں سنی ہوں گی اور ذہن نشین کری ہوگی. اگر ممکن ہو تو وہ نوٹ کر لیں، یہاں پر موجود بچے دماغ میں نوٹ کر لیں، گھر جا کے کہیں اور نوٹ کر لیے گا. تو پیارے بچوں، کڈس منی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ اب اپنے پروگرام بقرہ عید کی رونقیں تو سجی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ یہ سجی ہوئی ہوں گی اگلے چند دنوں تک. لیکن ابھی فی الحال ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. اب ہم آپ سے اجازت مانگیں گے، کل انشاءاللہ اسی وقت میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل دوبارہ بہت ہی پیارے سے انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو سیگمنٹس لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ابھی آپ کڈس منی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بقرعید ہے